بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عامر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں نظائر کا پاکستان این نیوز۔ ناظرین، حجامہ ہے کیا؟ آج یہ جاننے کے لیے ہم موجود ہیں بقاء اللہ صاحب کے پاس اور ان سے جانتے ہیں کہ حجامہ کی اسلام میں کیا وقت ہے اور اس کے بارے میں احکامات کیا ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں سر؟ جی الحمدللہ، شکر اللہ کا۔ آپ سنیں خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ سر۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ کا اور آپ کی اپنا نظائر نیوز کی پوری ٹیم کا کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائے۔ بہت شکریہ آپ کا سر، آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم آپ سے حجامہ کے بارے میں بات کریں۔ اچھا، مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ حجامہ ہے کیا اور یہ اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے اس کا کیا ہے، آپ اس کے بارے میں کچھ بتائیں ڈیٹیلز۔ جی، حجامہ ویسے عرف عام میں تو یہی اس کے لغوی معنی ہے کہ کہنے چوسنا، اور اصطلاحی معنوں میں یہ طبی اصطلاح میں اس کو جسم سے فاصل مواد کو ایک مخصوص قسم کے کفس کے ساتھ لگا کے ویکیوم کریٹ کیا جاتا ہے، نیگیٹو پریشر کریٹ کر کے، اس کے بعد فائن قسم کے سکریچز لگا کے اور اس سے جسم کے سپرفیشل کے نیچے جو ٹاکسک مٹیریل جمع ہوتا ہے تو اس کو خارج کرنے کا نام۔ یہ کپس وغیرہ لگا کے اس میں اس کے بعد فائن قسم کے سکریچ دے کے اسکن پہ، تو اس سے جو سپرفیشل کے نیچے ایکسٹرا سیلولر فلوئڈ موجود ہوتا ہے اس کو نکال دیا جاتا ہے اور انسان صحت اور تندرست ہو جاتا ہے۔ اچھا، جیسا کہ میں نے آپ سے آگے بھی پوچھا کہ اسلام میں اس کی کیا وقت ہے اور یہ کہاں سے شروع ہوا اور کہاں سے یہ اس کا آغاز ہوا؟ جی، بیسیکلی تو حجامہ کا ذکر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے بھی پہلے کا ملتا ہے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتوں آسمان پہ جہاں سے بھی جس آسمان کی جماعت سے گزر ہوا، فرشتوں کی جماعت پر سے، تو ہر فرشتوں کی جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خود بھی حجامہ اختیار فرمائیے اور اپنی امت کو بھی حجامہ کا حکم دیجیے۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی پوری زندگی اپنے حجامہ کروایا اور اپنی امت کے لیے بھی حکم دیا۔ تو لہٰذا جس طریقہ علاج پہ مہر نبوت ثبت ہو جائے تو اس میں کسی قسم کی شک کی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ اچھا، جیسے کہ سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کافی فقہا کے مطابق، ہمارے پاکستان کا المیہ ہے کہ کافی فقہا کے مطابق اس کی کچھ فقہا میں اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں آپ کو کچھ علم ہے؟ جی، تمام مکتبہ فکر اس پہ متفق ہیں اور اس میں کوئی ایسا اعتراض والی بات کسی بھی فقہ میں موجود نہیں ہے، اور الحمدللہ یہ صرف کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، تو اس میں صرف مسلم نہیں بلکہ نان مسلم بھی اس سے استفادہ کر رہے ہیں اور اس طریقے علاج سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، بلکہ یورپ میں تو ان کے بڑے بڑے ہائیجینیکل سینٹرز قائم ہو چکے ہیں۔ اچھا، یہ تو ہو گیا حجامہ کا تعارف۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ کون کون سی مرض کا علاج کرتا ہے؟ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہارٹ پیشنٹ ہے، لنگس کے پیشنٹس ہیں اور میدا کے، جگر کے، اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ اندرونی امراض کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یا یہ صرف سکن کے امراض کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ جی، اس میں دیکھیں ہمارا علم ناقص ہو سکتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا کیے ہوئے الفاظ کبھی بھی نعوذ باللہ غلط نہیں ثابت ہو سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں احادیث مبارکہ ہے کہ چاند کی 17، 19 یا 21 میں سے کسی ایک تاریخ میں جو بھی شخص جس مقصد یا جس مرض کے لیے حجامہ کروائے گا تو سوائے موت سے ہر مرض میں یقینی شفا پائے گا۔ تو لہٰذا اس میں ہر مرض کا علاج موجود ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارا علم ناقص ہو سکتا ہے۔ اچھا، یہ ہر عمر کے افراد کروا سکتے ہیں، بچے، بوڑھے، جوان، اس کی کوئی ایج لمٹ؟ جی بالکل، اس کو بچوں سے لے کے بوڑھے تک ضرور اس کو کروا سکتے ہیں، لیکن حجامہ کا ایکسپرٹ ہونا ضروری ہے۔ ہاں، اب سوال یہ پیدا ہو گیا کہ ایکسپرٹ کی بات کریں تو کون سی یونیورسٹی اس کی کلاسز وغیرہ دے رہی ہیں، اس کی ڈگری کیا ہے، اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ ہاں جی، سوال آپ کا میں اس کو تھوڑا سا یوں کر لیتا ہوں کہ اس حجامہ کو پرفارم کرنے کے لیے کون سے لوگ اہل ہیں۔
اور حکومت پاکستان کون سے لوگوں کو اجازت دیتی ہے اس کی جو ہے نا پریکٹس کرنے کے لیے. تو اس کے لیے صرف 2 ہی پاکستان میں ڈگری ہولڈر لوگ حجامہ کو پرفارم کر سکتے ہیں, ایک FTJ اور دوسرا BEMS ڈگری ہولڈر. اس کے علاوہ اور کوئی بھی پرفارم نہیں کر سکتا. ٹھیک ہو گیا. اچھا ایک کانسیپٹ ہے جونک کا, وہ میں نے آپ کے ایک ڈیمو میں بھی دیکھا تھا. کوئی خاص قسم کا کیڑا ہوتا ہے جو آپ اس کے زخم کے اوپر لگاتے ہیں, پھر وہ بڑھتا ہے. اس کے بارے میں کچھ بتائیں. کافی سارے لوگ اس کو جب YouTube پہ سرچ کریں گے یا کسی بھی ایسی پلیٹ فارم سے, تو وہ کیڑے کے بارے میں ضرور پوچھنا چاہیں گے, کیونکہ میں نے جب فرسٹ ٹائم دیکھا تھا تو مجھے بھی یہ ایک عجیب سی چیز لگی تھی. اس کے بارے میں ذرا ویورز کا جو ہے وہ کانسیپٹ کلیئر کر دیں. جی, جونک بھی جس طرح حجامہ کی تاریخ ہمیں انسانی تاریخ کے ساتھ ساتھ ملتی ہے, تو جونک کی تاریخ بھی اسی طرح انسانی تاریخ کے ساتھ ساتھ ملتی ہے. تو اس کا تعلق اور جہاں سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ آیا جونک سے کوئی جراثیم وغیرہ تو نہیں پھیلتے, مٹی کیچڑ سے پکڑا جاتا ہے, تو اس کے پیچھے بھی ایک سائنٹیفک تھیوری موجود ہے, اور اس کو بھی پرفارم کرنے کے لیے باقاعدہ انسان کو نالج کی ضرورت ہے, اور اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے. اور اپلائی کرنے سے پہلے جو SOPs انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے بتائے گئے ہیں, تو اس کو تالاب سے پکڑ کے اس پروسیس سے گزار کے اس کے بعد اگر اپلائی کریں گے تو اس میں انشاءاللہ کسی قسم کے سائیڈ افیکٹ نظر نہیں آتے, بلکہ اس میں 80+ ایسے انزائمز موجود ہیں کہ جو ہمارے بلڈ کے اندر موجود جراثیم کو ختم بھی کرتے ہیں. اور بلکہ یورپ میں جو جدید ریسرچ ہوئی ہے اس میں, تو اس طرح تو اس کے اندر 80+ انزائمز پائے جاتے ہیں, میڈیسنل انزائمز. لیکن سب سے موسٹ پاورفل انزائم جو ہے ہیروڈین ہے. تو یورپ اس میں سے ہیروڈین انزائم کو حاصل کر کے ہارٹ کے لیے میڈیسن تیار کر کے مہنگے ترین داموں بیچ رہے ہیں, لیکن ہمارے ہاں کیچڑ میں صرف جونک خراب ہو رہی ہے. اچھا, جب یہ آپ کپس وغیرہ لگا کے اس پہ کٹ لگاتے ہیں, تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ اس پہ کبھی انفیکشن ہو گیا ہو, یا اس کے کوئی پریکاشنز ہیں وہ بتا دیں. جی, آپ نے ورڈ یوز کیا ہے کٹ کا, تو اگر کٹ لگائیں گے تو وہاں تو انفیکشن ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. تو ابتدا میں نے بتایا تھا کہ اس میں فائن قسم کے سکریچز دیے جاتے ہیں. تو سکریچز سے مراد جو ہے نا کٹ نہیں ہوتا, خروچ ہوتا ہے. اس کو اردو میں خروچ کہتے ہیں. تو جب ہم خروچ لگائیں گے تو اس میں انفیکشن کے چانسز نہیں ہوتے, بلکہ اگر کوئی انفیکٹڈ ایریا پہ حجامہ کو پرفارم کیا جائے تو اس میں وہ انفیکٹڈ ایریا جلدی ہیل اپ ہو جاتا ہے. اور خاص کر سرجری کے بعد جو زخم خراب ہو چکے ہوتے ہیں, جو بڑی مہنگی ترین میڈیسن سے ٹھیک نہیں ہو پا رہے ہوتے, تو الحمدللہ ہمارے پاس ڈاکومنٹڈ کیس ہیں کہ جو مہینوں میں کیا دنوں میں الحمدللہ ٹھیک ہوئے ہیں. صحیح. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ اس کی بہترین ٹائمنگ کیا ہے, مطلب رات کو, دن کو, یا پھر کون سی ایسی ڈیٹ, جیسے آپ نے ڈیٹس بتائی ہیں, اس کے سارے پریکاشنز کیا ہیں؟ جی, ڈیٹس کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس میں یہ ڈیٹ صرف ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جو صحت مند ہیں اور حفظ ما تقدم کے طور پہ حجامہ کو پرفارم کرنا چاہتے ہیں. اور باقی رہی مرض کے حوالے سے, تو مرض جب بھی لاحق ہو تو اس وقت حجامہ پرفارم ہو سکتا ہے. اس وقت وہی ٹائم اس کے لیے سنت ٹائم ہے. اس میں کسی بھی وقت اور کسی بھی دن اور کسی بھی تاریخ کا کوئی قید موجود نہیں ہے. صحیح. اچھا, جیسا کہ آپ نے کہا کہ حدیث مبارکہ بھی ہے کہ اس حجامہ میں ہر بیماری کا علاج ہے, تو کچھ ایسی بیماریاں بھی ہیں جو ہم اس پلیٹ فارم پہ نہیں ڈسکس کرتے, کہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں, لیڈیز کی ہیں, جینٹس کی ہیں, اس میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے؟ جی الحمدللہ اس میں جدوی اثرات ہمیں ملتے ہیں, اور اس میں ہر قسم کے علاج میں موجود ہے. ہم اس احادیث کو کہاں لے جائیں گے کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے لفظ ادا ہوئے ہیں کہ سوائے موت کے ہر مرض کا علاج موجود ہے. تو ہر قسم کے مریض ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں تمام امراض کا. اور آج کل کے جو اپنا سوشل میڈیا کا دور چل رہا ہے, اور گھروں میں مختلف تنازعات سوشل میڈیا کی وجہ سے پیدا ہو جاتے ہیں,
تو ہر قسم کا علاج موجود ہے. سر کچھ جو نئے لوگ اس تھراپی میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں یا آنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے کوئی بہترین مشورہ آپ دے سکتے ہیں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے کہ حجامہ کرنے کے لیے وہ کس کنسلٹنٹ کے پاس جائیں سیکھنے کے لیے یا کون سی ڈگری حاصل کریں؟ جی جو اس حجامہ کو پرفارم کرنا چاہتے ہیں تو وہ نیشنل کونسل فار طب سے منظور شدہ ڈگریز FTJ اور BMS ان میں سے کوئی یہ جو ہے نا ایک ڈگری کو کر کے اور ڈگری پروگرام کو کر کے اس کے بعد 3 منتھ کا کورس ہوتا ہے حجامہ کا تو وہ کمپلیٹ کر کے اس کے بعد یہ حجامہ کرنے کے اہل ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا آخر میں کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں ہمارے ویورز کو؟ جی ہم اس حوالے سے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آج کل کے مہنگائی کے دور میں جو لاکھ روپے لگا کے لوگوں کا گھر تباہ ہو جاتا ہے یہ میں بڑا یہ کہہ لیں کہ دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں. گھر تباہ ہو جانا مطلب اس کس کے بھائی یہ کھل کے بتائیں. یہ کہہ لیں فائنینشلی. اچھا فائنینشلی. جی شاید تو فائنینشلی جو گھر تباہ ہو جاتے ہیں تو ہم الحمدللہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں میں بڑا دعویٰ یہ کہہ لیں کر رہا ہوں اور اللہ پاک سے امید ہے کہ آپ لوگ تشریف لیں اور انشاءاللہ سستا بہترین علاج آپ کو میسر ہوگا اور دنوں میں ٹھیک ہو جائے. محنت کر رہے ہیں سر میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. یہ جو دیواروں پہ وال چاکنگ ہوئی ہے مردانہ کمزوری کا علاج یہ کب تک لکھا جائے گا اس کے بارے میں بھی علاج ہونا چاہیے؟ جی بڑا اچھا سوال ہے. تو وال چاکنگ سے کچھ نہیں ہوتا. اصل انسان کے پاس جنہیں کہ سکلز ہونی چاہیے تو کبھی بھی مہذب اور مؤدب معاشرے میں ایسے الفاظ نہیں یوز کیے جاتے اور نہ وال چاکنگ کرنی چاہیے. ان کو ہماری فیلڈ میں کویکس کا نام دیا جاتا ہے. تو بہترین تقاضا یہ ہے کہ اگر ہمارے اندر اہلیت موجود ہے تو الحمدللہ معاشرے کی تعمیر بھی اچھی ہو سکتی ہے. اور یہ الفاظ لکھنے کے نہیں اس میں ہمیں رزلٹ دینے کی اوپر توجہ دینی چاہیے. تو انشاءاللہ معاشرہ بھی خوشحال ہوگا اور انشاءاللہ طبیب بھی خوشحال ہوگا. جی بالکل معاشرہ بھی خوشحال ہوگا طبیب بھی خوشحال ہوگا. آج ہمارے ساتھ موجود تھے بقاء اللہ صاحب جو کہ یہاں پہ حجامہ تھراپسٹ ہیں اور ماشاءاللہ سے ایک کلینک چلا رہے ہیں اور جس نے اچھا سر جیسے کہ حجامہ سے آپ نے بتایا کہ کافی ساری بیماریوں کا علاج ہو سکتا ہے ایسے پٹھوں کے علاج بھی کیا جا سکتا ہے حجامہ سے؟ جی بالکل ماشاءاللہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. آج کل کے نفسا نفسی کے دور میں ہم کیونکہ پراپر فطرت کے اصولوں کے عین مطابق اپنے لائف سٹائل نہیں گزار رہے تو اس لیے ہر دوسرا فرد پٹھوں کے امراض کا شکار ہو چکا ہے نفسیاتی امراض کا شکار ہو چکا ہے. پٹھوں کے امراض میں سے آج کل جن امراض کا شکار لوگ زیادہ ہیں تو اس میں گردن کے پٹھوں کا کھچاؤ کمر درد اور شیٹیکا پین وغیرہ. اچھا جیسے کہ آپ نے کہا کہ پٹھوں کے امراض کا بھی ہو سکتا ہے تو کیا دل کے امراض کا بھی علاج ہو؟ جی بالکل ہو سکتا ہے. حجامہ ایک کے پیچھے ایک سائنٹیفک تھیوری ہے اور دل کے امراض کا بھی ہو سکتا ہے. اور آپ نے سوال کیا ہے کہ کہاں ہو سکتا ہے اور کیسے ہو سکتا ہے. تو حجامہ تمام ویور کو پتہ ہونا چاہیے کہ باقاعدہ ایک اصول علاج کے تحت ہوتا ہے. اب دل کے لیے کہاں حجامہ ہوگا تو اس کا ہم اپنے طریقہ علاج میں رہتے ہوئے جو اس کا اصول علاج ہے تو اور اس کے اسباب ہیں تو اس اسباب کے مطابق ان پوائنٹس کا انتخاب کریں گے اور پھر وہاں پہ ان کا حجامہ کریں گے. اسباب سبب کو جب دور کر دیں گے تو مرض اور عرض انشاءاللہ. جوڑوں کے درد کا بھی ہے پٹھوں کے درد کا بھی ہے کمر کے درد کا بھی ہے اور اس کے علاوہ مثانے سے متعلق امراض ہیں تو ان کا بھی ہے. اور یہ کڈنی اسٹون کے حوالے سے بھی الحمدللہ کامیاب ترین علاج ہے. اور اسی طرح پتے کی پتھری کا بھی الحمدللہ بہترین علاج ہے. جوائنٹس پین میں تو جادوئی اثرات رکھتا ہے اور الحمدللہ پیشنٹ ہمارے پاس وہ ڈاکومنٹڈ کیس ہیں کہ جن کو 4 لوگ کندھا دے کے چل کے ہیں اور الحمدللہ. ان کی کپس کی تعداد بڑھتی ہے مطلب علاج میں جب جیسے آپ حجامہ کرتے ہیں جیسے دل کے امراض ہیں اس میں کتنے کپس لگتے ہیں؟ کپس کا تعین مرض کی نوعیت اور مریض کی ہسٹری لے کے اس کے بعد کیا جاتا ہے کیونکہ یہ انسانی جسم ہے. اس کو ہم نے ریل گاڑی نہیں بنانا. اس کو
جو ہے نا اصول علاج کے تحت اور کرنا ہے، اور اس میں بھی سب سے بہترین ہجامہ فزیشین وہ ہے کہ جو ٹو دا پوائنٹ اصول علاج کے تحت کم سے کم قبض کا انتخاب کر کے مریض کو ٹھیک کر کے. اور اچھا، ہجامہ کے ساتھ ساتھ آپ اس پہ کوئی میڈیسن بھی دیتے ہیں ساتھ؟ جی بالکل، ضرور میڈیسن دیتے ہیں. تو ہجامہ کے ساتھ ساتھ میڈیسن کا استعمال ہوتا ہے، اور جدوی اثرات تب جا کے ملتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جہاں اکیلا میڈیسن سے مریض نے 1 سال میں ٹھیک ہونا ہوتا ہے، وہ مریض الحمدللہ 1 ہفتے میں ٹھیک ہو کے گھر کو جا رہا ہوتا ہے. جی ناظرین، آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر طلحہ موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں انہوں نے یہ ڈگری کہاں سے حاصل کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ سر آپ کا. کیا حال ہے سر آپ کے؟ ٹھیک ہے جی، اللہ کا شکر. اچھا سر، آپ بتائیں اپنے بارے میں کہ آپ نے یہ ڈگری کہاں سے حاصل کی اور کیا کیا ہے آپ نے؟ سر میں نے 2014 میں ایڈمیشن لیا تھا جس یونیورسٹی فیصل آباد میں، فیکلٹی آف میڈیکل سائنسز میں. بیسک جو کورس ہے وہ ہے بیچلر ان ایسٹرن میڈیسن اینڈ سرجری. یہ حکیم سعید صاحب نے سٹارٹ کروایا تھا 1995 میں ہمدرد یونیورسٹی سے، اور وہاں سے یہ ٹریول کرتا ہوا پھر جس یونیورسٹی میں آیا اور ہم نے وہاں سے یہ کورس کیا. 5 سالہ کورس ہے. بیسیکلی یہ طب کا ہی موڈیفائڈ فارم ہے. جو ان کا ویژن تھا کہ ایٹ دی سیم ٹائم ہم سائنٹسٹ، طبیب بہترین اور ہم ریسرچر پیدا کریں، یہ حکیم سعید صاحب کا ویژن تھا. اس لیے انہوں نے اس کو ماڈرن پیرامیٹرز کے اوپر انگلش کورس کے ساتھ انٹروڈیوس کروایا تھا. اور جامعہ ہمدرد میں آج بھی، ہمدرد یونیورسٹی میں آج بھی MBBS اور BMS کی کلاسز ساتھ ہوتی ہیں. بیسک کورسز کی انیٹمی، فزیو، بایوکیمسٹری 2 سال اکٹھے بیٹھ کے پڑھتے ہیں. اس کے بعد سیپریٹ ہوتے ہیں. پھر یہ طب کی کچھ کتابیں بھی پڑھتے ہیں 7 بچے، اور اس طرح سے یہ ہمارا کورس ادھر بھی جس یونیورسٹی میں بھی کنٹینیو ہے. بیسک کورس ہر 5 سال کا ہے. وہ الحمدللہ میں نے کیا ہے 2014 سے 19. نیکسٹ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو MPhil بھی کیا میں نے فائٹو میڈیسن میں، اور اس کے بعد الحمدللہ اب میں PhD کر رہا ہوں. لاسٹ کچھ سیمیسٹرز رہ گئے ہیں 1-2 ریسرچ کے. اچھا سر، جیسا کہ حجامہ کی فیلڈ میں ایک ریجیمنٹل تھیراپی ہے، جی جی، اس کی یہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں کچھ ہمارے ویورز کو بتائیں. جی سر، ریجیمنٹل تھیراپی تو ایک بڑی براڈ ٹرم ہے. ہجامہ اس کے اندر ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے یا ایک چھوٹا سا ایک پورشن ہے کہہ لیں. یہ اصل میں جو ہمارے طب کے جو آباء و اجداد تھے یا جنہوں نے طب کی بنیاد رکھی، انہوں نے اپنی بکس میں لکھا، ایون ایویسینا نے بھی لکھا کہ ریجیمنٹل تھیراپی کو انہوں نے نام دیا علاج بالتدبیر کا نام دیا. علاج بالتدبیر کے اندر تقریباً ایک لسٹ ہے جس میں 36 تھیراپیز ہیں آلموسٹ. اصل میں کانسیپٹ کیا ہے ان سب تھیراپیز کا، ان ریجیمنٹل تھیراپیز کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں انسانی باڈی میں ہم ڈیلی انٹیک کر رہے ہیں، فوڈ کا بھی کر رہے ہیں، میڈیسن کا بھی کر رہے ہیں، اور چیزیں بھی لے رہے ہیں ہم. تو ان سب چیزوں کی کچھ یوزفل کہہ لیں کیمیکلز ہیں ان کے اندر یا سبسٹانسز ہیں، وہ ہماری باڈی یوز کر لیتی ہے، اور جو ایکسٹرا ہیں ان کو باڈی نے اب نکالنا ہوتا ہے جسم سے. ٹھیک ہے، اس کے رزلٹ میں ڈفرینٹ میکانزم اللہ تعالیٰ نے خود بھی رکھے ہیں. جیسے ہمیں پسینہ آتا ہے، پرسپائریشن ہے، سویٹنگ ہے، اسی طرح ڈیفیکیشن ہے، اسی طرح یورینیشن ہمیں ہوتی ہے. یہ سارے نیچرل میکانزم ہیں. لیکن اب سے کیا ہوتا ہے، ہمارے لائف سٹائل کی وجہ سے بعض اوقات ریٹینشن ہونا شروع ہو جاتی ہے ان ٹاکسنس کی ہماری باڈی کے اندر. باڈی میں وہ فاصل مادے جو ہم سے ہوتے ہیں، فاسد مادے، وہ رکنا شروع ہو جاتے ہیں. تو پھر یہ 36 ریجیمنٹل تھیراپیز جو ابن سینا اور بڑے بڑے طب کے اکابر ہیں انہوں نے یہ ترتیب دیں، ان سے وہ مقصد اچیو ہو سکتا ہے. جو بھی ٹاکسنز آپ کے ڈفرینٹ کی باڈی کے ڈفرینٹ حصوں میں جو سسٹین کر جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، ان کو نکالنے میں یہ ہیلپ کرتی ہیں. اسی طرح ہجامہ بھی ہے. اس میں اور بہت ساری ہیں، جیسے لیچ تھیراپی ہے جس کو جونگ تھیراپی بھی کہتے ہیں، یہ بڑا افیکٹو ہے. اسی طرح اس میں ایک اور ہے وینیسیکشن یا فسد جس کو کہتے ہیں، وہ بھی ہے. ایون اس میں مساج جو ہے وہ بھی ایک تھیراپی ہے. پھر اور بہت ساری ہیں، اریگیشن تھیراپی ہے، اور بہت ساری ہیں. پیسٹنگ ہے ایون کہ باڈی کے کسی حصہ پہ میڈیسنل کنٹینٹس کو ہم پیسٹ کر دیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، پھر ان کو ادھر لگا رہنے دیتے ہیں. بعد میں جب اتارتے ہیں تو اس کے رزلٹ میں پسینہ آتا ہے یا پرسپائریشن ہوتی ہے. اس طرح کے میکانزمس ہیں. تو یہ ساری چیزوں کی افیکٹونیس ہے. یہ ساری ریجیمنٹل تھیراپیز جو ہوتی ہیں طب کا حصہ ہیں. میں اس میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں انٹرسٹنگلی، جو لیچ تھیراپی ہے جس کو ہم جونگ تھیراپی بھی کہتے ہیں، اب یہ ایک نیچرل آرگنیزم میں ایگزسٹ کرتا ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی یوزفل چیزیں رکھی ہیں. ایون میڈیسن اس میں موجود ہے، جیسے کہ ایک انزائم ہے ہیروڈین انزائم ہے، وہ اس کے اندر موجود ہوتا ہے. اس کے علاوہ بھی 20 اور انزائم ہیں، جیسے ہیروسٹیٹن ہے، ڈیسٹابیلیز ہے.
یہ سارے انزائمز کا انسانی باڈی کے اندر کہیں نہ کہیں رول ہے. یا تو وہ اینٹی انفلیمیٹری ایکٹ کر رہے ہیں, آپ کی باڈی میں انفلیمیشن جہاں ہے اس کو کاؤنٹر کر رہے ہیں. اس کے علاوہ کہیں وہ لپڈ لورنگ کے طور پہ کم کر رہے ہیں. جیسے ہم آج کل لوگ بہت زیادہ لپڈ لورنگ یا کولیسٹرول لورنگ ڈرگز لیتے ہیں, تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نیچرل سورس رکھا ہے جو کہ آپ کے بلڈ کو تھن کرتی ہیں. تو ایک نیچرل طریقے سے جب آپ کا بلڈ تھن ہوگا تو اس میں سائیڈ ایفیکٹس بھی کم آئیں گے. ایک نیچرل آج کل آپ کی مصروفیات کیا ہیں اس کو لے کے؟ سر جیسا کہ ہم اس وقت بھی موجود ہیں بقا ہربل ہیلتھ اینڈ ہجامہ سینٹر پہ, یہی الحمدللہ ہماری بنیادی درسگاہ بھی ہے ریجیمنٹل تھراپیز کے حوالے سے, اور استاد محترم حکیم بقاء اللہ صاحب ان کی زیر نگرانی میں ہم انہی ریجیمنٹل تھراپیز میں سے بیشتر کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں. جیسے کہ ہجامہ ہو گیا, وینی سیکشن, لیچ تھراپی, مساج تھراپی, ان کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں. ریسرچ اس طرح سے ہوتی ہے کہ کوئی بھی پیشنٹ جیسے ہمارے پاس انرول ہوتا ہے یا اسپیشل کیسز جیسے ہوتے ہیں ان کو انرول کرتے ہیں اور ان کے اوپر ان تھراپیز کو اپلائی کرتے ہیں ود ڈفرینٹ موڈیلٹیز. پھر ان کے ہم رپورٹس وغیرہ چیک کرتے ہیں, اس کو ڈاکومنٹ کرتے ہیں, اور الحمدللہ یہ بتاتے ہوئے مجھے بڑا فخر محسوس ہو رہا ہے کہ ہماری ٹیم کی یہ کاوشوں محنتوں سے ہم نے یہ کام اپنا ڈاکومنٹ کیا اور اس کو مختلف سیمینارز میں پریزنٹ بھی کیا ہے. جیسے پی سی لاہور میں ڈفرینٹ سیمینار ہوئے ہیں, وہاں پر پریزنٹ کیا ہے. اس کے علاوہ لاہور میں اور ڈفرینٹ سیمینار ہوتے ہیں, جیسے الحمرہ ہال میں ہوا تھا, وہاں پر بھی ہم نے پریزنٹ کیا اپنا یہ ورک. تو یہ بہت زیادہ افیکٹولی ہماری ٹیم یہ ورک کر رہی ہے. اس میں آپ کو سن کے بھی خوشی ہوگی کہ ایم فل پی ایچ ڈی لیول کے لوگ ہیں الحمدللہ سارے, جس میں ڈاکٹر کائنات ظفر ہیں ہمارے ساتھ. اسی طرح انہوں نے اپنا ورک بھی ہجامہ کے اوپر ہی کیا ہے. ایم فل کی ریسرچ جو انہوں نے کی ہے وہ لو بیک پین جو ہوتی ہے اس کے اوپر انہوں نے ریسرچ کی تھی. اسی طرح ڈاکٹر نمرہ شاہد ہیں, ڈاکٹر زہیر ہیں, ڈاکٹر اقصیٰ نصیر ہیں, میڈم صوبیہ ہیں ہمارے ساتھ, اور بھی بہت سارے ٹیم ممبر اسی طرح ورک کر رہے ہیں, ڈاکٹر سائمہ صدیق ہیں. تو یہ ساری ایک ٹیم کا کولیبریٹو ورک ہے جو کہ طب کے اندر اپنا رول ادا کر رہے ہیں اور بڑا افیکٹولی ریسرچ کو پریزنٹ کرتے چلے جا رہے ہیں اور ڈاکومنٹ بھی کر رہے ہیں. بہت شکریہ سر آپ کا, آج آپ نے اپنا قیمتی جی ناظرین, آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر اقصیٰ نصیر بھی موجود ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اسکن کے حوالے سے ہجامے کی کیا افادیت ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ میں ٹھیک. اچھا میڈم, جیسے کہ میں نے یہ ابھی پوچھا آپ سے کہ اسکن کے حوالے سے یہ بتائیں کہ ہجامہ کی کیا افادیت ہے اور یہ کس طرح ہوتا ہے؟ جی دیکھیں, آج کل جو موسٹلی لوگوں میں اسکن کی بہت ساری پرابلمس ہیں, ٹھیک ہے, اسپیشلی فیمیلز میں. ان کو فیمیلز کو جو ہے ایکنی پرابلم کا بہت سے سامنا کرنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ جو دور ہے وہ فاسٹ فوڈ کا چل رہا ہے, تو جس وجہ سے ایکنی پرابلمس بہت بڑھ گئے ہیں. ڈفرینٹ ٹائپس آف ایکنی ہیں جو فیمیلز میں پائی جاتی ہیں, جیسے وائٹ ہیڈز ہے, بلیک ہیڈز ہے, سسٹک ایکنی ہے, انفلیمیٹری ایکنی ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو ہم ہجامہ کے ذریعے ٹریٹ کرتے ہیں, تو انشاءاللہ ود ان 7 days جو ہیں اس کے بہت افیکٹو رزلٹ جو ہیں وہ ملتے ہیں. بہت ساری فیمیلز کو ہم نے ٹریٹ کیا ہے اور اس کے رزلٹس ملے ہیں ود ان 7 days. یہ بہت افیکٹو ہے ایکنی میں. اور اس میں ایسے ہوتا ہے کہ جب فیمیلز کے اسکن پہ اسکارز بن جائیں یا وائٹ ہیڈز بن جائیں, بلیک ہیڈز بن جائیں, ایون کہ آئز کے نیچے ڈارک سرکلز, بلیک سرکلز بھی بن جائیں, ان کے لیے بھی ہم جو ہے وہ ہجامہ بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں کپنگ مساج بھی ٹریٹمنٹ بھی کرتے ہیں. کپنگ مساج میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کپس کے ذریعے مساج کر دیتے ہیں تو اس سے جو ہے وہ بلڈ فلو جو ہے وہ ریگولیٹ ہوتا ہے. بلڈ کی جب فلو جو ہے وہ ریگولیٹ ہوتا ہے تو بلڈ فلو انکریز ہوتا ہے, ہارمونز جو ہیں اس کی سکریشن کو بیلنس کرتا ہے, تو اس سے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہارمونز جب چینج ہوتے ہیں, ہارمونز کی سکریشن چینجز ہوتی ہیں, اس سے بھی ایکنی کی پرابلم سٹارٹ ہو جاتی ہے. اور لیکن جو میجر فیکٹر ہے نا وہ آج کل اسٹریس اور انگزائٹی ہے. اسٹریس اور انگزائٹی جو ہے وہ لنک کرتی ہے ایکنی سے. اب اس کی کیسے کہ جب آپ کوئی انسان اسٹریس میں ہے یا انگزائٹی میں ہے تو اس کا اسٹمک آٹومیٹکلی ڈسٹرب ہوگا. جب اسٹمک ڈسٹرب ہوگا تو ایکنی پرابلم جو ہے وہ آٹومیٹکلی اسٹارٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. اچھا میڈم, آخر میں کوئی پیغام دینا چاہیں گے ہمارے ویورز کو؟ جی, بقا ہربل ہیلتھ کیئر اینڈ ہجامہ سینٹر ضرور تشریف لائیں اور جو ہماری خدمات ہیں ان سے آپ لوگ فائدہ حاصل کریں. یہاں پہ ویٹ کپنگ, ڈرائی کپنگ, لیچ تھراپی اور بہت ساری ہربل میڈیسن سے بھی علاج کیا جاتا ہے, کیونکہ ہجامہ سنت ہے تو لازمی ہے زندگی میں ایک بار تو ویسے بھی کروانا چاہیے. اس کے علاوہ بھی یہ ہر بیماری کا علاج ہے, تو اگر کسی کو جو بھی پرابلم ہے, جو بھی بیماری ہے, اس کے لیے وہ ضرور تشریف لائیں اور ایک بار ضرور کروا کے دیکھیں. انشاءاللہ بہت جلد آپ کو ریزلٹس خود ملیں گے. اچھا میم, اس کا ایڈریس بھی بتا دیں, یہ جو آپ بقا ہیلتھ اینڈ کیئر سینٹر کا آپ بتا رہی ہیں. جی, بقا ہربل ہیلتھ کیئر اینڈ ہجامہ سینٹر, نعمت کالونی 1, گلی نمبر 4, تیزاب مل روڈ, فیصل آباد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ جی میں ٹھیک ہوں. آپ کا نام؟ صوبیہ احمد, طبیبہ صوبیہ احمد. اچھا,
अच्छा, जैसा कि आप बका हर्बल पे काम कर रही हैं, तो लीच थेरेपी है क्या? इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में बताइए। लीच थेरेपी, जिसको उर्दू में जोंक थेरेपी और इसका साइंटिफिक नेम हेरेडोथेरेपी है। इसमें जोंक जो एक कीड़ा है, इसको फाइलम एनिलिडा से इसका ताल्लुक़ है। इसको लगा के जिस्म से फासिद मवाद को ख़ारिज करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें जो लीच थेरेपी जो हम यहाँ बका हर्बल एंड हेल्थ क्लिनिक पे कर रहे हैं, इसमें ज़्यादा स्किन के लिए हम इसका यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि लीच में काफ़ी सारे ऐसे एंजाइम्स, लीच के सलाइवा में ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि स्किन के लिए बेहतरीन है। जैसे हेलोरेनिक एसिड, जो कि हमारी जितनी भी मेकअप्स की प्रोडक्ट्स हैं उनमें और ये पाया जाता है और इसमें एस्थेटिक्स में यूज़ होता है। तो लीच थेरेपी में जब हम स्किन पे, ख़ास तौर पे चेहरे पे जो एक्ने है और जो दूसरे हमारे प्रॉब्लम्स आते हैं, उसमें जब हम लीच थेरेपी करते हैं तो उसका बेहतरीन रिज़ल्ट आता है। 2007 से लीच थेरेपी को बाकायदा हॉस्पिटल्स में माइक्रो सर्जरी में इसे ऐसा ज़िंदा आलात के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ऑपरेशन के बाद जो ज़ख़म हील अप नहीं होते, वहाँ लीच थेरेपी को यूज़ किया जाता है। और स्पेशली वो अज़ा जिस्म के जो कट जाते हैं, जैसे हाथ की वेंस या कोई ऐसे कट के जो पट्टे बेकार हो जाते हैं, जब उनमें खून की गर्दिश को रवा करने के लिए लीच थेरेपी की जाती है।